تمام سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک طوطا اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانے کو دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا کہ کس قدر ویران گاؤں ہے۔ طوطے نے کہا، یہاں کسی الو کا گزر ہوا تھا، اسی لیے لگتا ہے کہ یہ گاؤں ویران ہو گیا۔ جس وقت طوطا طوطی سے باتیں کر رہا تھا، عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جا رہے ہو، اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیران ہو کر الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب میرے زخموں پر نمک کیوں چھڑک رہے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو نے طوطے کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ 3 سے 4 ہزار کے قریب ریپ کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سزا صرف 4% مجرموں کو ہوتی ہے۔ 2002 میں ملتان میں مختارہ مائی کا کیس آپ نے ضرور سنا ہوگا، جسے ایک پنچایت کے حکم پر 6 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 6 افراد کو سزائے موت دے دی، لیکن 2011 میں لاہور ہائی کورٹ نے 5 افراد کو رہا کر دیا اور ایک کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ اگر اسی طرح انصاف ہوتا رہا تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی بستیاں بھی ایسے ہی ویران ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔